اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بندہ اپنے مالک کائنات کا قرب حاصل کرتا ہے نیک اعمال کر کے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر جتنا ہو سکے اپنے رب کے قریب ہو جائیں، رب کا قرب حاصل کریں۔ یہ رب کا قرب حاصل کرنا دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ چکا ہے تو روزے کے حوالے سے چند ایک مسائل ایسے ہیں کہ جو عموماً انسان کو، ایک عام بندے کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہوتا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک بات ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول کر کھا لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ اور اسی طرح بھول اور غلطی میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا بھول اور غلطی کے اندر فرق ہے؟ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے روزے میں بھول کر کھا لیا، فرمایا وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ تاجدار کائنات نے کیا فرمایا کہ جو بندہ روزے میں بھول کر کوئی چیز کھا لے تو فرمایا وہ اپنے روزے کو کیا کرے؟ وہ پورا کرے۔ اس کو اس کے رب نے کھلایا، اس کو اس کے رب نے پلایا، تو اس کے روزے پہ کوئی بھی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر اور دارمی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر غلبہ قے ہو، یعنی منہ بھر کے جس بندے کو قے آ جائے تو اس پر بھی کسی بندے کو روزے کی اس بندے کے اوپر کوئی قضا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جان بوجھ کر قے کرتا ہے انگلی ڈال کر حلق کے اندر تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے اس بندے کے اوپر روزے کی قضا ہوگی۔ کہ آیا کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کو قے آ جاتی ہے تو کیا قے سے جو ہے، جسے الٹی کہا جاتا ہے، کیا اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ تو فرمایا کہ اگرچہ کہ منہ بھر کے ہی کیوں نہ ہو تو اس روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کی کوئی قضا جو ہے اس بندے کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جان بوجھ کر جو ہے انگلی حلق کے اندر ڈال کر جو ہے وہ قے کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کو کیا ہوگا کہ روزے کی قضا کرنا واجب ہوگی، روزہ دوبارہ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے، کیا میں آنکھوں میں سرما استعمال کر سکتا ہوں؟ تو قربان جائیں تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تو اپنی آنکھوں کے اندر سرما استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا یہ مسئلہ بھی کہ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ میں سرما استعمال کرے تو سرما استعمال کرنے سے بھی روزے کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے کمی نہیں ہوگی، روزہ ناقص نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ روزے کو ناقص نہیں کرتی، روزے کو نہیں توڑتی۔ فرمایا کون سی چیز؟ فرمایا سب سے پہلی چیز پچھنا لگوانا، فرمایا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا فرمایا کہ منہ بھر کے قے آئے، قے کا آنا، قے کے آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور حالت روزے میں، روزے کی حالت کے اندر جو ہے اگر نیند میں احتلام ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عموماً نوجوان
حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نیند کی حالت میں روزے میں جو ہے اگر انسان جب سوتا ہے تو اس حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ احتلام سے روزہ ناقص نہیں ہوتا، نہ ہی ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی جو ہے وہ اس کے ثواب میں، اجر میں نہیں آتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت کے اندر اگر آپ نے بھول کر کوئی چیز کھائی اس سے بھی روزہ ناقص نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے پچنے لگوائے، منہ بھر کے آپ کو قے آئی یا روزے کی حالت میں احتلام ہوا تو اس صورت میں بھی ناقص نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی آپ کے اوپر کوئی قضا ہوگی۔